Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum to my all students. This is Oxford New Oxford Modern English for grade 4, and it is its third edition, and this book is written by Nicholas Horsburgh. اور میں ابھی آپ کو چیپٹر نمبر 7 کی ٹرانسلیشن آپ کے سامنے کرنے لگی ہوں، اور اس چیپٹر کا نام ہے دی ایمبیسیڈرز ڈسگائز، یعنی سفیر بھیس میں، سفیر کا ایک بھیس۔ ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ونس ان دا پیلس آف ولڈمیر گریٹ رشین پرنس آف کیو، ایک محل، ولڈمیر کا ایک محل میں، گریٹ رشین پرنس آف کیو، کیو رشیا کے کا ایک عظیم شہزادہ کیو۔ آل دا نوبلز ور میکنگ بوسٹ، تمام امراء شیخیاں بھگا رہے تھے۔ ون نوبل بوسٹڈ آف ہز اسٹرینتھ، ایک امراء نے یعنی ان میں سے ایک امیر زادے نے اپنی طاقت کے بارے میں غرور کیا، یعنی متکبرانہ انداز میں کہا۔ another showed of his wisdom، اور دوسرے نے اپنی عقل مندی کے بارے میں شو کیا، یعنی کہ ظاہر کیا۔ others boasted of their wealth، دوسروں نے اپنی دولت کے بارے میں شیخی بھگاری، اور یا their trusted horses، یا ان کے وفادار گھوڑوں کے بارے میں۔ one noble stav گوڈینووچ، ایک انہی میں سے ایک امرا یعنی ایک امیر جو وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اسٹاو گوڈینووچ اس کا نام تھا۔ said nothing at all، اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ he sat with a dreamy look on his face، اور وہ اپنے چہرے پر ایک عجیب سی خوابی سا ایک اس نے لک بنائی ہوئی تھی، یعنی ظاہری طور پر وہ لگ رہا تھا کہ وہ ایک خوابی ہی انداز میں بیٹھا ہوا ہے۔ پرنس ویلڈمیر نوٹس دیٹ، پرنس جو تھے شہزادہ ویلڈمیر نے یہ چیز اس پر غور کیا یا اس نے نوٹس کیا اور پوچھا، اینڈ آسکڈ وائی آر یو سائلنٹ، آپ کیوں خاموش ہو؟ اسٹاو آپ کیوں خاموش ہیں؟ ہیو یو نتھنگ ٹو سے، تمہارے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے؟ گریٹ پرنس، عظیم شہزادے، ریپلائڈ اسٹاو نے جواب دیا، آئی ہیو نتھنگ ٹو بوسٹ آف ایکسیپٹ مائی وائف کیٹرینا، عظیم شہزادے اسٹاف نے جواب دیا، میرے پاس میری بیوی کیٹرینا کے علاوہ کچھ بھی تکبر یا فخر کے لیے کچھ نہیں ہے۔ شی از ینگ اینڈ بیوٹیفل، وہ بہت جوان اور وہ جوان اور خوبصورت ہے۔ بریور، بہادر، اور مور اسکلفل، اور سب سے زیادہ اور بہت زیادہ ماہر ہے۔ دین اینی وارئر ہیئر، یہاں پر موجود کسی بھی جنگجو سے زیادہ ماہر اور بہادر ہے۔ شی کین شوٹ ود اے بو، وہ تیر چلا سکتی ہے۔ سنگ لائک اے نائنٹیگیل، اور وہ بلبل کی طرح گا سکتی ہے۔ اینڈ انچینٹ ایوری ون ود ہر ہارپ، اور وہ اپنی سارنگی کے ذریعے سب کو مسحور کر سکتی ہے۔ اینڈ نو ون ہیئر ول ایور بیٹ ہر ایٹ چیس، اور یہاں پر موجود اس کو کوئی بھی شطرنج میں مات نہیں دے سکتا۔ از دیٹ سو، کیا ایسا ہی ہے؟ انٹرپٹڈ دا پرنس، شہزادے نے مداخلت کی۔ یس، جی ہاں، بے شک، انڈیڈ، بے شک، گریٹ پرنس، عظیم شہزادے، ریپلائڈ اسٹاف نے جواب دیا، شی کوڈ ایزیلی ڈیفیٹ آل یور نوبلز، وہ یہاں آپ کے تمام امراء کو بہت آسانی سے مات دے سکتی ہے، یعنی شکست دے سکتی ہے۔ اینڈ پارڈن می فار سیئنگ سو، اور مجھے آپ معاف کر دیجئے یہ کہتے ہوئے، گریٹ پرنس، عظیم شہزادے، بٹ یو آر نو میچ فار ہر ایدر، آپ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دا پرنس بیکیم ویری اینگری، شہزادہ بہت ناراض ہو گیا۔ وین ہی ہرڈ دس، جب اس نے یہ سنا، ہی گلیئرڈ ایٹ اسٹاف اینڈ سیڈ، وہ اس پر غصیلہ انداز میں وہ غصہ ہوا اسٹاف پر اور کہا، یو ہیو گون ٹو فار دس ٹائم، اور اس دفعہ تم بہت آگے نکل گئے۔ ہاؤ ڈیئر یو سے، تم نے کیسے جرت کی یہ کہنے کی، دیٹ آئی ایم نو میچ فار یور وائف، کہ میں آپ کی بیوی کے سامنے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یا وہ میں اس کا بھی وہ برابر کا نہیں ہوں۔ دا پرنس پوائنٹڈ اے فنگر ایٹ اسٹاف، شہزادے نے اسٹاف کے اوپر انگلی سے اشارہ کیا۔ اینڈ ٹرننگ ٹو ون آف ہز گارڈز، اور اپنے چوکیداروں میں سے ایک کی طرف موڑ کر یعنی جو اشارہ ادھر کر رہا تھا وہ اس نے اس کی طرف موڑ کر کہا، کہا، ٹیک دس مین اوے، اس بندے کو یہاں سے، اس آدمی کو لے جاؤ، تھرو ہم انٹو دا ڈنگین، اور تہ خانے میں اس کو پھینک دو، گیو ہم اوٹس اینڈ واٹر، نتھنگ مور، ناؤ گو، اس کو صرف
اناج اور پانی دو، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور چلے جاؤ، اور ابھی چلے جاؤ. The guard did as he was instructed. چوکیدار نے وہی کیا جو جیسا اس کو انسٹرکٹ کیا گیا تھا، جیسی اس کو ہدایات دی گئی تھی. He threw staff into a cold, dark dungeon. اس نے اسٹاف کو ایک اندھیری اور ٹھنڈے تہہ خانے میں پھینک دیا. دا اونلی لائٹ کیم فرام اے اسمال ونڈو. ایک صرف لائٹ چھوٹی سی دا اونلی لائٹ کیم فرام یعنی صرف روشنی جو آ رہی تھی فرام اے اسمال ونڈو، ایک چھوٹی سی کھڑکی سے روشنی آ رہی تھی ود اے تھک آئرن بارز، جو کہ بہت ہی موٹی لوہے کی سلاخوں میں سے ایک وہ تھی ونڈو تھی، یعنی کہ کھڑکی تھی، اس میں سے ایک لائٹ، چھوٹی سی کھڑکی میں سے لائٹ آ رہی تھی، ہائی اپ نیئر دا سیلنگ، اور جو کہ بہت ہی اونچی اوپر چھت کے تک قریب تھی. All staff could see was the sky. staff صرف اور صرف آسمان دیکھ سکتا تھا، آسمان کو دیکھ سکتا تھا. He sat on the cold، وہ ٹھنڈی زمین، stone floor feeling، اور وہ بالکل ٹھنڈی اور پتھریلے سے جو زمین تھی، یعنی کہ جو اس پر فیلنگ ویری سیڈ، بہت ہی زیادہ اداس محسوس کر اس نے کیا. As night fell، جیسے ہی رات پڑی، اسٹاف لکڈ آؤٹ آف دا ونڈو، اسٹاف نے ونڈو کے باہر دیکھا، ایٹ دا اسٹارز ان دا اسکائی، آسمان میں ستاروں کو. اللہز، کاش. ہی تھاٹ ہمسیلف، اس نے اپنے آپ کا مطلب خود سے سوچا. آئی ہیو سروڈ دا پرنس فار 9 years، میں نے شہزادے کو کی 9 سال خدمت کی. اینڈ دس از ہاؤ ہی ریپیز می، اور اس طرح یہ اس نے مجھے اس کا انعام دیا. آئی ایم سوری آئی ہرٹ دا پرنس، میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے پرنس کا دل دکھایا. بٹ آئی اونلی اسپوک دا ٹروتھ اباؤٹ مائی وائف، لیکن میں نے اپنی بیوی کے بارے میں بالکل سچ بولا. آئی ہوپ سم ون ٹیلز کیٹرینا ویئر آئی ایم، مجھے امید ہے کہ کوئی اس کو بتا دے گا یا بتاتا ہے کہ کیٹرینا کو کہ میں کہاں ہوں. کیٹرینا ہرڈ واٹ ہیڈ ہیپن ٹو ہر ہسبینڈ، کیٹرینا نے سنا جو اس کے ہسبینڈ کے ساتھ ہوا. شی ٹرائی ٹو وزٹ ہم دا فالوئنگ ڈے، اس نے اگلے دن اس کو ملنے کی کوشش کی. بٹ دا گارڈز وڈ ناٹ لیٹ ہر ان، لیکن چوکیداروں نے اس کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی ہوگی. سو شی تھاٹ، اور پھر اس نے یہ سوچا، آف اے پلان، ایک منصوبے کا، ٹو ریسکیو ہم، اس کو بچانے کا. تو اس طرح سے اس نے اپنے ہسبینڈ کو یعنی اس کو بچانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا. کیٹرینا کال ٹوگیدر ہر بینڈ آف 30 آرچرز، کیٹرینا نے اپنے 30 تیر کمانوں کو، تیر انداز جو مطلب تیر نیزہ بازی کرنے والے یا تیر انداز میں جو بہترین تھے، اپنے اس گروپ، بینڈ یعنی گروپ میں سے، اپنے اس گروپ میں سے ان تیر اندازوں کو بلایا. 3 شطرنج کے ماہروں کو بلایا، اور 3 موزیشین یعنی کہ موسیقاروں کو بلایا. شی ٹولڈ دیم شی نیڈیڈ دیئر ہیلپ، اس نے ان کو بتایا کہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. ٹو ریسکیو ہر ہسبینڈ، اپنے ہسبینڈ کو بچانے کے لیے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اس نے ان کو بتایا. اینڈ دے ایگریڈ ٹو ہیلپ ہر، اور انہوں نے اس کی ہیلپ کرنے پر یعنی اس کی مدد کے لیے مان گئے وہ لوگ. دا نیکسٹ ڈے کیٹرینا گاٹ ریڈی، اور اگلے دن کیٹرینا تیار تھی. شی وور اے سوٹ آف آرمر، اس نے جنگ پر جانے والا جو سوٹ ہوتا ہے یعنی جنگجوؤں کا جو سوٹ ہوتا ہے، جو اس کو پہنا، ان کپڑوں کو پہنا. ود اے ہیلمٹ ٹو کور ہر فیس، اور ہیلمٹ اپنے چہرے کو کور کرنے کے لیے یعنی چھپانے کے لیے. شی کیریڈ اے بو اینڈ سم ایروز، وہ لے کر آئی، کیریڈ لائی اے بو، کمان لے کر آئی، اینڈ سم ایروز، اور تیر لے کر آئی. یعنی وہ کچھ ایک کمان اور تیر لے کر آئی. اے کلب آف اسٹیل، اور ایک بڑا سی لاٹھی ہے، ایک بڑا سا عصا اسٹیل کا بنا ہوا، بہت بڑا سا یعنی لمبا سا. اینڈ اے لانگ لینس پرچڈ آن ہر لیفٹ فور آرم واز اے فیلکن. ٹھیک ہے، اور اس کے ایک لمبے سے مطلب نوکیلا سی ایک بہت بڑا سا ایک لینس اس کو کہتے ہیں، جو لکڑی کا بنا ہوا بہت لمبا سا ایک تیر ہوتا ہے، یعنی کہ ایک بہت بڑا سا ایک لکڑی کا بنا ہوا نوکیلی ایک بڑی سی ایک لاٹھی آپ اس کو کہہ لیں تو وہ پرچڈ آن. اور کیا تھا کہ اس کے بائیں بازو پر ایک
فیلکن یعنی کہ عقاب جو تھا وہ اس پر بیٹھا ہوا تھا. شی ماؤنٹڈ ٹو ٹال بلیک ہارس, اور وہ ایک کالے گھوڑے پر سوار ہو گئی. When her friends arrived, جب اس کے دوست آ گئے, she set off for the palace leading them, اور وہ سب کو ان کو سب سے آگے وہ رہی اور وہ ان کو لیڈ کر رہی تھی, یعنی کہ وہ سب سے آگے رہی اور وہ ان کے شی سیٹ آف وہ چل پڑی فار دا پیلس یعنی محل کی طرف, اور وہ لیڈنگ دیم اور سب اس کے پیچھے آ رہے تھے, وہ سب کو لیڈ کر رہی تھی. اے شارٹ ڈسٹینس فرام دا والز آف دا سٹی, اور بہت ہی کم قریب ہی شہر کی دیواروں کے ساتھ ہی. کیٹرینا ٹولڈ ہر فالوورز ٹو ویٹ, کیٹرینا نے اپنے فالوور یعنی وہ لوگ جو اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے ان کو انتظار کرنے کے لیے کہا. شی روڈ بائی ہر سیلف, وہ she rode by herself into the city, وہ شہر کے اندر خود ہی داخل ہو گئی, سفر کرتے ہوئے وہ خود ہی آگے چلی گئی. and went to the great hall of the palace, اور جو محل کے بہت بڑے جو ہال تھے ان کے اندر چلی گئی. all the people thought, سارے لوگوں نے کا یہ خیال تھا, she was some great warrior, یہ کوئی بہت بڑا جنگجو ہے. of course, یقیناً, no one guessed she was a woman, یقیناً کوئی بھی یہ خیال نہ کر سکا کہ وہ ایک عورت ہے. کیٹرینا بوڈ ٹو پرنسپل ویلڈمیر, اور کیٹرینا نے شہزادہ ویلڈمیر کے سامنے جھکی, یعنی جیسے ایک ہم بڑی ریاست کا کوئی ہوتا ہے تو اس کے آگے تھوڑا سا جھکتے ہیں, تو وہ اسی کے مطابق تھوڑا سا شہزادہ ویلڈمیر کے آگے کیٹرینا جھکی. آئی ایم دا ایمبیسڈر آف دا کنگ آف گریس, میں یونان کے بادشاہ کا ایک سفیر ہوں. شی اناؤنس, اس نے اعلان کیا. آئی ہیو کم ٹو کلیکٹ ٹریبیوٹ فرام یو, میں آپ سے خراج لینے آئی ہوں. اف یو ریفیوز ٹو پے, اور اگر آپ نے وہ دینے سے انکار کیا, مائی آرمی آف 40,000 مین ول اٹیک یور سٹی, اور اگر آپ نے وہ خراج دینے سے انکار کیا, میری 40,000 کی جو فوج ہے وہ آپ کے شہر پر حملہ کر دے گی. پرنس ویلڈمیر ٹریمبلڈ ود فیئر, شہزادہ ویلڈمیر جو تھا وہ خوف سے کانپا. گیو می ٹائم ٹو تھنک, مجھے سوچنے کا تھوڑا ٹائم دو. ایمبیسڈر, سفیر, آپ مجھے سوچنے کا کچھ ٹائم دو. ہی بیگڈ, اس نے التجا کی. ٹائم از پریشیس, ٹائم وقت بہت قیمتی ہے. روڈ دا ایمبیسڈر, ایمبیسڈر نے چلا کر کہا. آئی وانٹ یور آنسر ناؤ, مجھے آپ کا جواب ابھی چاہیے. پے دا ٹریبیوٹ اور وی ول اٹیک, خراج ہمیں خراج ادا کرو ورنہ ہم آپ پر حملہ کریں گے. اف یو کی ناٹ پے, اور اگر تم ادا نہیں کر سکتے, دین گیو می یور نیس, تو پھر آپ مجھے اپنی بھانجی دیں, زباوا دے دیں. ٹو بی مائی وائف, تو پھر آپ اپنی بھانجی زباوا میری بیوی کے طور پر مجھے دیں. دا پرنس نیس زباوا, شہزادے کی بھانجی زباوا واز اے بیوٹیفل اینڈ کلیور گرل, بہت خوبصورت اور چالاک لڑکی تھی. دا پرنس لوڈ ہر ڈیئرلی, شہزادہ اس کو بہت ہی زیادہ پیار کرتا تھا. دیر واز نتھنگ ان دا ورلڈ ہی وڈ ڈو ٹو ہارم ہر, پوری دنیا میں ایسا کچھ نہیں تھا جو کوئی اس کو نقصان پہنچا سکے. ایٹ دس ٹائم, اور اس موقع اس وقت, زباوا واز سٹنگ ان دا گریٹ ہال, اور زباوا جو تھی وہ بہت بڑے ہال میں بیٹھی ہوئی تھی, واچنگ دیکھ رہی تھی, اینڈ لسننگ سن رہی تھی, ٹو آل دیٹ واز سیڈ, جو سب کچھ کہا گیا. دا پرنس آسکڈ ہر, پرنس نے شہزادے نے اس سے پوچھا. بیلوڈ نیس, میری پیاری بھانجی, اونلی یو کین سیو اس, صرف آپ ہی ہمیں بچا سکتی ہیں. واٹ آر وی ٹو ڈو, کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ڈیئر انکل, میرے پیارے چچا یا انکل. ریپلائڈ زباوا, زباوا نے جواب دیا. آئی اوبے یو ان آل میٹرز, میں تمام معاملات میں آپ کو مانتی ہوں. بٹ آئی کی ناٹ میری اے وومن, لیکن میں ایک عورت سے شادی نہیں کر سکتی. دس ایمبیسڈر از ناٹ اے مین, یہ سفیر جو ہے وہ مرد نہیں ہے, بٹ وومن, لیکن وہ ایک عورت ہے. See how the ambassador talks and walks. See how the ambassador talks and walks. دیکھو جو سفیر ہے وہ کیسے چلتا اور بات کرتا ہے. Look at the ring marks, اور دیکھیں وہ انگوٹھی کے جو نشانات, on her delicate fingers, اور ان کی نازک اور اس کی نازک انگلیوں پر انگوٹھی کے نشانات. You may be right, ہو سکتا ہے تم ٹھیک ہو. Agreed the prince, پرنس مان جاتا ہے, یعنی کہ شہزادہ مانتا ہے. بٹ واٹ کین وی ڈو ٹو فائنڈ آؤٹ اف دا ایمبیسڈر از اے مین اور اے وومین, لیکن ہم کس طریقے سے یہ ڈھونڈ نکالیں کہ شہزادہ ایک مرد نہیں عورت ہے, یعنی جو اف دا ایمبیسڈر یعنی سفیر جو ہے وہ ایک مرد نہیں عورت ہے. A little later, اور تھوڑی دیر بعد, پرنس ویلڈمیر اسپوک ٹو دا ایمبیسڈر,
پرنس ویلڈمیر نے شہزادہ ویلڈمیر نے امبیسڈر سے بات کی. ڈیئر امبیسڈر, پیارے سفیر, سیڈ دا پرنس شہزادے نے کہا, مائی نیس از یوز ٹو پیپل ود گریٹ اسکلز, میری بھانجی بہت ہی زیادہ عظیم اسکلز کو ہر وقت ہی استعمال کرتی ہے, یا بہت سے لوگوں میں اسی طرح کے لوگ اس کے ارد گرد ہوتے ہیں. آئی کین اونلی الاؤ ہر ٹو میری یو, میں صرف اس کو اجازت آئی کین دے سکتی ہوں. اف یو کین شو اس یو آر اسکلفل, اگر تم یہ ہمیں اپنے ماہر ہونے کا ہمارے اوپر اظہار کر سکو. کم آؤ, شو اس اف یو کین پلے دا ہارپ, آپ آؤ اور ہمیں یہ بتاؤ کہ آپ ہارپ بجا سکتے ہو. A harp was brought, اور سرنگی لائی گئی. And Katrina began to play it and sing, اور کیٹرینا نے اس پر گانا اور اس کو بجانا شروع کیا. The nobles were enchanted with the music, اور تمام امراء جو تھے وہ امراء موسیقی میں مسحور ہو گئے. بٹ نو ون کوڈ ٹیل ویدر دا ایمبیسڈر واز اے مین اور اے وومین, لیکن کوئی بھی یہ نہ پتا کر سکا یا نہ سمجھ سکا کہ جو سفیر ہے وہ مرد ہے یا عورت یا ایک عورت. دین دا پرنس آسک دا ایمبیسڈر, پھر شہزادے نے ایمبیسڈر سے کہا یعنی سفیر سے کہا, ٹو پلے اے گیم, یہ ایک ٹو پلے گیم کھیلنے کے لیے کہا, آف چیس, یعنی پھر شہزادے نے سفیر کو شطرنج کی کھیل کھیلنے کو کہا. دا پرنس واز دا بیسٹ پلیئر ان دا لینڈ, اور اس زمین پر یعنی زمین پر شہزادہ اس کا سب سے اچھا کھلاڑی تھا. He believed if the ambassador was a woman, وہ اس کو یقین تھا کہ اگر یہ سفیر ایک عورت تھا, she would lose, تو وہ ہار جائے گی. Much to the prince astonishment, بہت ہی زیادہ حیرانگی ہوئی اس شہزادے کو. The ambassador won the game, کہ سفیر جو کھیل تھا وہ جو ایک گیم تھی وہ جیت گیا. The prince turned to زباوا, شہزادہ زباوا کی طرف مڑا. This is no woman, یہ کوئی عورت نہیں ہے. He whispered, اس نے سرگوشی کی. I am sure she is, مجھے یقین ہے وہ ہے. Replied زباوا, زباوا نے جواب دیا. The prince thought for a while, شہزادے نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا. Then said to the ambassador, اور پھر سفیر سے کہا, let us know, try some archery, چلو اب کچھ نیزہ بازی کی طرف, نیزہ بازی سے کچھ کرتے ہیں. The prince, the ambassador, شہزادہ, سفیر and the nobles all went outside into a large courtyard. شہزادہ, سفیر اور تمام امراء بہت بڑے سے برآمدے میں کی طرف چلے گئے. A golden ring was set up at the one end, اور ایک کنارے پر یعنی ایک کونے میں ایک گولڈن رنگ کا ایک رنگس کو سیٹ کر دیا گیا, فکس کر دیا گیا. اینڈ دا پرنس پلیسڈ اے اسٹیل نائف بیہائنڈ اٹ, اور پھر شہزادے نے ایک اسٹیل کی چھری کو پیچھے نصب کر دیا. فرسٹ دا پرنس شاٹ 3 arrows ایٹ دا ٹارگٹ, پہلے شہزادے نے 3 تیر نشانے کی طرف پھینکے, چلائے. دا arrows passed through the ring, تیر رنگ کے پاس سے گزر گئے, اور بٹ ڈڈ ناٹ ہٹ دا نائف, لیکن چھری کو انہوں ہٹ نہیں ہوئے, یعنی اس نے جا کے ہٹ نہیں کیا. دین دی ایمبیسڈر شاٹ این ایرو ایٹ دا رنگ, پھر سفیر نے ایک تیر رنگ کی طرف پھینکا, چلایا, یعنی کہ رنگ اپنا تیر چلایا. The arrow hissed like a snake as it flew, جیسے ہی وہ اڑا اور the arrow hissed like a snake as it flew, اور تیر سانپ کی طرح پھنکارتا ہوا اڑا. It passed through the ring, وہ رنگ کے پاس سے گزرا. And cut itself into 2 against the edge of the knife, اور 2 حصوں میں کٹ گیا. against the edge of the knife, یعنی جو چھری کے کناروں کے ساتھ ہی کے ذریعے وہ 2 حصوں میں کٹ گیا. The prince was now sure that the ambassador was a man. شہزادے کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ ایک آدمی ہے. But زباوا still did not agree with him, لیکن زباوا کو پھر بھی اس پر یقین نہیں آیا یا وہ اس کے ساتھ رضامند اس بات پر نہ ہوئی.
وہ نہ مانی. آئی شیل ناٹ میری اے وومن, میں ایک عورت کے ساتھ شادی نہیں کروں گی. شی کرائڈ, وہ چلائی. دا ایمبیسڈر میں شوٹ ایروز جسٹ لائک اے مین, بے شک سفیر ایک آدمی کی طرح تیر چلائے, لیکن لیکن بٹ ہی ٹاکس, لیکن وہ ایک عورت کی طرح, لیکن وہ صرف ایک عورت کی طرح بولتا, چلتا اور بیٹھتا ہے. دا پرنس بیکیم اینگری, شہزادہ ناراض ہو گیا. یو آر بینگ سلی, تم بہت بیوقوف ہو. ہی سیڈ, اس نے کہا. آئی آرڈر یو ٹو میری دا ایمبیسڈر, میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ آپ سفیر سے شادی کرو. گو, جاؤ. پریپیئر فار یور ویڈنگ, اور اپنی شادی کے لیے تیار ہو. زباوا رین آف ان ٹیئرز, زباوا روتی ہوئی چلی گئی. دا پرنس ٹولڈ دا ایمبیسڈر, شہزادے نے سفیر سے کہا, دیٹ ہز برائڈ وڈ سون بی ریڈی, کہ تمہاری دلہن فوراً جلد ہی تیار ہو جائے گی. بٹ کیٹرینا ڈیسائڈیڈ ٹو پٹ این اینڈ آف دس گیم, لیکن کیٹرینا اس کھیل کو ختم کرنا چاہتی تھی. شی سیڈ ٹو دا پرنس, اس نے شہزادے سے کہا, بفور دا ویڈنگ, شادی سے پہلے, لیٹ اس فائٹ, ہم لڑتے ہیں ایک دوسرے, ایچ ادر, ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں. لیٹ اس سی, اور دیکھتے ہیں کہ ہو از اسٹرانگر, اور کون زیادہ طاقتور ہے. ٹریمبلنگ ایٹ ہز سجیشن, کانپتے ہوئے اس جو تجویز تھی اس پر کانپتے ہوئے. دا پرنس سیڈ, شہزادے نے کہا, ایمبیسڈر, سفیر, دیر از نو ون ہیئر ہو از یور میچ, یہاں پر کوئی نہیں ایسا جو تمہارا مقابلہ کر سکے. او ڈیئر, او پیارے, ریپلائڈ کیٹرینا, کیٹرینا نے کہا. از دیئر نو ون, کیا یہاں کوئی نہیں ہے. آئی واز لوکنگ فارورڈ ٹو سم سپورٹ, میں کسی سے مدد کے لیے آگے بڑھا. آئی واز لوکنگ فار, میں چاہ رہا تھا کہ کوئی ہو جو میری سپورٹ کرے. پرہیپس, حالانکہ, دیر از اے بریو وارئر ان یور ڈنگین, حالانکہ تمہارے تہ خانے میں بہت بڑا ایک جنگجو ہے. ہو کوڈ فائٹ می, جو کہ میرے ساتھ لڑ سکتا ہے. یس یس, ہاں ہاں. دیر از, ہاں یہاں ہے. سیڈ دا پرنس, پرنس نے کہا. اسمائلنگ اینڈ ریمبرنگ اسٹاف گورڈینووچ کو یاد کرتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے شہزادے نے کہا, ہاں ہاں یہاں ہے. ہی امیڈیٹلی آرڈر ہز گارڈز ٹو برنگ اسٹاف فرام دا ڈنگینس, فوراً ہی اس نے اسٹاف کو تہ خانے سے لانے کا اپنے چوکیداروں کو حکم دیا. سون, جلد ہی, اسٹاف گورڈینووچ ارائیوڈ, جلد ہی اسٹاف گورڈینووچ آ گیا. ہی واز آرڈر ٹو پٹ آن اے سوٹ آف آرمر, اس کو حکم دیا گیا کہ وہ جنگ والا سوٹ, یعنی جنگجوؤں والا سوٹ پہنے. اینڈ ماؤنٹ ہارس, اور گھوڑے پر سوار ہو. وین اسٹاف واز ریڈی, جب اسٹاف ریڈی ہو گیا. ہی اینڈ دا ایمبیسڈر, وہ اور سفیر, گیلپڈ, اپنے گھوڑوں پر بیٹھے, اور ان ٹو اے نیئر بائی فیلڈ, اور ایک قریبی کھیت میں چلے گئے. آل دا نوبلز وینٹ ٹو واچ دا گریٹ فائٹ, تمام امراء اس عظیم لڑائی کو دیکھنے کے لیے گئی. The ambassador and staff rode towards each other, وہ ایک دوسرے کی طرف گھوڑے چلاتے ہوئے جا رہے تھے. And then leapt from the horse to horse, اور پھر ایک گھوڑے اور دونوں ایسے ہی گھوڑوں پر آگے جاتے چلے گئے. They threw their steel clubs in the air, اور انہوں نے ہوا میں اپنے لوہے کے بڑے نیزوں کو ہوا میں پھینکا. And then rode straight towards the prince, اور بالکل سیدھے شہزادے کے پاس چلے گئے. دا ٹیریبل ایمبیسڈر, اور ایک عجیب و غریب سفیر آف گریس, یونان کے عجیب و غریب قسم کے سفیر نے ٹک آف ہر ہیلمٹ, اپنا ہیلمٹ اتارا. اینڈ تھریو اٹ ان ایٹ دا فیٹ آف پرنس, اور شہزادے کے قدموں میں پھینک دیا. کیٹریناز بیوٹیفل لانگ ہیئر فیل ڈاؤن اوور ہر شولڈرز, کیٹرینا کے لمبے خوبصورت بال اس کے کندھوں سے نیچے گر گئے. دا نوبلز گیسپڈ ان سرپرائز, تمام امراء کے اس سرپرائز سے, یعنی کہ یہ جو انہوں نے اچانک قسم کیا سب کچھ سرپرائز, یعنی کہ بہت بڑا ہی سرپرائز کو دیکھ کر سب حیران رہ گئے. گریٹ پرنس, عظیم شہزادے. لافڈ کیٹرینا, کیٹرینا مسکرائی, ہنسی. کیٹرینا ہنسی. آئی ہیو ریسکیوڈ مائی ہسبینڈ فرام یور ڈنگینز, میں نے تمہارے تہ خانے سے اپنے شوہر کو بچا لیا. یو مسٹ ایگری, تمہیں ماننا پڑے گا. ہی واز اے رائٹ ٹو بوسٹ آف مائی اسکلز, کہ اس نے میری مہارت کے بارے میں صحیح شیخی بھگاری. ناؤ فیئر ویل, چلیں اب الوداع.
اینڈ لافنگ ٹوگیدر، اور ہنستے ہوئے، اور دونوں ہنستے ہوئے کیٹرینا اور اسٹاف گوڈینووچ روڈ اوے، اور دونوں ہنستے ہوئے کیٹرینا اور اسٹاف گوڈینووچ چلے گئے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ اب نیکسٹ ویڈیو میں اسی لیسن نمبر 5 کی میں پوری ایکسرسائز آپ کے سامنے دکھاؤں گی۔ آپ جو چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کیا کریں، اور اس کے جو کمنٹ باکس میں اس میں کمنٹ بھی کیا کریں کہ یہ سب کچھ جو میں آپ کو اس کی ٹرانسلیشن اور ایکسرسائز کراتی ہوں وہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ اسی امید کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔